اور وہ سلامت رہے تا قیامت رہے. آپ سب کے لیے دعا ہے. وہ سلامت رہے تا قیامت رہے جو کہتے ہیں تجھ کو نبی آخری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. قابل صد احترام لائق صد تکریم برادر غازی ملت اسلامیہ جن کی تشریف آوری ہمارے لیے فخر و اعزاز کا باعث ہے. میری مراد حضرت غازی ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اکبر جناب محترم ملک عابد حسین صاحب. اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک کرے اور ہمارے مسلک پہ ان کا سایہ قائم و دائم. نہایت عزت و احترام کے لائق باجرت اور دلیر اور شجاعت کے پیکر اور سردار حق بات کرنے والی شخصیت امیر تحریک لبیک ضلع جہلم محترم المقام جناب حضرت مولانا عاصم اشفاق رضوی صاحب دامت فیضکم القدسیہ. نہایت عزت و احترام کے لائق عظیم علمی اور روحانی خانوادے کی عظیم شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا قاضی آفتاب سیالوی صاحب. جناب محترم ملک عاطف صاحب رہنما تحریک لبیک اور نہایت عزت و احترام کے لائق جناب محترم امجد رضوی صاحب قاری عبدالاحد صاحب دیگر تمام عہدیداران کارکنان عزیزان گرامی قدر. سب سے پہلے میں امیر تحریک لبیک ضلع جہلم جناب محترم عاصم اشفاق رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے آج ہماری مسجد کے اندر اتنی عظیم کانفرنس اور حضرت غازی صاحب کا عرس ہو رہا. دوسرا اس بات پہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے غازی صاحب کے برادر اکبر کی ہمارے ہاں آمد اور تشریف آوری ممکن ہوئی ہے. اور اس کے بعد تحریک لبیک کے تمام کارکنان اور ایک ایک عہدیدار کا ایک ایک کارکن کا میں اپنی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں کی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے. آپ نے محفل کی رونق کو دوبارہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ آپ کی دنیا کو بھی بارونق بنا دے, آپ کی آخرت کو بھی بنا. میرے محترم سامعین, حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عافیہ صدیقی کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے حضور سے خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا امتحان, میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا عافیہ صدیقی یہ تیرا امتحان نہیں ہے, یہ میری امت کا امتحان ہے. آزمائش تیری نہیں ہے, تو سرخرو ہے, آزمائش تو میری امت کی ہو رہی ہے. حضرت بابا جی صاحب نے یہ جو خواب ان کا بیان کیا میرے محترم سامعین, اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ جب عزت اور ناموس مصطفیٰ کے اوپر حملہ ہو, جب عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو, جب شاعر اسلام کی توہین ہو رہی ہو, وہ جو کرنے والے ہیں وہ تو ملعون ہیں, لعنتی ہیں, مردود ہیں, بدبخت ہیں. اس گستاخی کے بعد سب سے پہلے ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اللہ آزماتا ہے, اللہ امتحان لیتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کیا کرتے ہیں, ممبروں پہ کیا کیا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ ہمارا تحریک لبیک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ظاہر اور باہر, عیاں بھی ہے, بیاں بھی. کسی کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اس پاکیزہ تحریک کے ساتھ اور اس کے پاکیزہ مقاصد کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. اصل حاضری ان کی بارگاہ میں لگنی چاہیے. عزیزان محترم, تحریک لبیک اور اس کے جو عظیم ترین دو مقصد ہیں, حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرا دینا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ, ان مقاصد کی خاطر تحریک لبیک کے ساتھ ہمارا تعلق قائم تھا, قائم ہے اور زندگی کی آخری سانسوں تک قائم و دائم رہے. اور ان مقاصد کے لیے ہر کلمہ کو مسلمان کا تحریک لبیک کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ امتحان لیتا ہے. صرف چند منٹ آپ کے سامنے بات کرنی ہے, لمبی تقریر نہیں کرنی. میرے بعد قائد تحریک کا خصوصی بیان ہوگا, وہی خطاب فرمائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی امتحان لیا جا رہا.
اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ اے میرے پیغمبر میں نے آپ کی امت کو آزمانا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر میں نے آپ کی امت کو آزمانا ہے، امتحان لینا ہے۔ یا اللہ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا اِنَّ مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، میں اس کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیج رہا۔ فَارْتَقِبْهُمْ، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس اونٹنی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، وہ پتھر آج تک مصر میں موجود ہے، وہاں سے زندہ سلامت اونٹنی باہر نکلی۔ آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، یہ واقعہ میں فرانس کی گستاخیوں کے اوپر آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کیسا اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ پتھر سے اونٹنی نکلی، اللہ نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، نبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اے میرے پیغمبر اپنی قوم کو بتا دے۔ اب اس اونٹنی کا پہلا ادب یہ ہے، ایک دن یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اور اس دن کوئی اور نہیں پی سکتا۔ دوسرے دن یہ نہیں پیے گے، سارے پیے گے، اونٹنی نہیں پیے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ جہاں پہ بیٹھ جائے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جہاں سے چلی جائے کوئی واپس لا نہیں سکتا، جہاں پہ جانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جہاں سے کھانا چاہے کوئی ٹوک نہیں سکتا، جس کے گھر چلی جائے اس کے اوپر اس کا احترام لازم ہے۔ بس میں نے قوم کو آزمانا ہے اس اونٹنی کے ذریعے۔ ساری قوم نے اس اونٹنی کو فل پروٹوکول دیا، قوم کامیاب ہوگی۔ اونٹنی کے احترام میں صالح علیہ السلام کی قوم کے سوائے 8 یا 9 بندوں کے علاوہ ساری قوم نے 100/100 نمبر دی۔ امتحان میں کام ہو، صرف 8 بندے تھے، 2 عورتیں 6 مرد۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم پیغمبر کا ادب کریں گے مگر اونٹنی کا نہیں کر سکتے، کتاب کا ادب کریں گے مگر اس جانور کا نہیں کر سکتے۔ 2 عورتوں نے انہیں ہتھیار دیے، تھڑا دے کے بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی سامنے آئی تو ایک بندہ باہر نکلا، اس نے اونٹنی کے ٹخنے سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے پنڈلی کے اوپر وار کیا، ٹانگ کاٹ۔ دوسرے نے دوسری، تیسرے نے تیسری، چوتھے نے چوتھی ٹانگ کاٹ۔ باقی نکلے، انہوں نے اونٹنی کو زخمی کیا، اونٹنی شہید ہو گئی۔ 8 بندے گستاخ نکلے پوری قوم میں سے، صرف 8 گستاخ تھے، وہ 8 سزا کے مستحق تھے۔ صالح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ 8 گستاخ ہیں، ان پہ عذاب بھیج۔ اللہ نے فرمایا بس صبر، اے میرے پیغمبر آپ صبر کریں، ان کے اوپر ابھی عذاب نہیں بھیجنا، انہیں میں نے زندہ رکھنا ہے۔ یہ جو 8 گستاخ ہیں زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، آپ کی قوم میں رہیں گے۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے اب دوسرا امتحان شروع ہونا ہے۔ ادب کے معاملے میں قوم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی قوم ان گستاخوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے۔ ہمارا بھی امتحان ہو رہا کہ ہم فرانس والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو آزمایا کہ ان 8 گستاخوں کے ساتھ رویہ کیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی بندہ ان کے ساتھ بات نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہ کرے، ان کے ساتھ آنا جانا نہ رکھے، ان کا بائیکاٹ کر، ان کو خوشی غمی سے علیحدہ کر، کوئی بندہ ان سے تعلق نہ رکھے۔ یہاں پہ پھر قوم مار کھا، وہ کہا نہیں جی برادری ہے، رشتہ داری ہے، سلام دعا ہے، الیک سلیک ہے، آنا جانا ہے، خوشی غمی ہے، بول چال نہیں چھوڑ، کیسے کیا انہوں نے برا، بول چال نہیں چھوڑ سکتے۔ اور انہوں نے فرمایا ان سے تجارت نہیں کرنی۔ قوم نے کہا اگر یہ اتنے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، اگر ہم ان سے سودا نہیں خریدیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے سودا نہ خریدنے سے فرق بھی کیا پڑے گا، یہ بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن اگر ہم نہیں لیں گے تو ہمیں بڑا فرق پڑے گا۔ قوم نے کہا نہیں تجارت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اللہ نے فرمایا عذاب آئے گا۔ گستاخ صرف 8 تھے، مگر 30ویں سپارے کی سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اللہ نے فرمایا جب عذاب آیا تو جو عذاب ان 8 کے اوپر آنا تھا وہ میں نے پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اس سے پتہ چلا میرے محترم سامعین، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب گستاخی ہوتی ہے امتحان ہمارا شروع ہو جاتا ہے۔ امتحان ہمارے دکانداروں کا ہے، امتحان ہمارے تاجروں کا ہے، امتحان ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ یہ صرف تحریک لبیک والوں کا امتحان نہیں۔ فرانس میں حضور کی شان میں گستاخی ہونے کے بعد ہر اس بندے کا امتحان شروع ہو گیا ہے جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہوا، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی رہتا ہے۔ دیکھیے فرانس والوں نے ہماری مسلمان بیٹیوں کو سروں پہ دوپٹہ رکھنے سے منع کر دیا، ابھی بل پیش ہوا۔ وہاں پہ مسلمان عورتیں برقع پہن کے بازار میں نہیں جا سکتی، وہاں پہ اب کوئی اور مسجد نہیں بن سکتی، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کی کڑی نگرانی شروع ہو گئی ہے۔ فرانس کے عجائب گھر میں 43,000 مسلمانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ جب الجیرین مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی 43,000 مجاہدین کو شہید کر کے کھوپڑیاں لا کے انہوں نے اپنے میوزیم کے اندر رکھ دی، اور پچھلے دنوں الجیرین کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں انہوں نے 20 کھوپڑیاں واپس کی تھیں کہ یہ لیڈروں کی تھیں، ان کی پھر بعد میں تدفین کی گئی۔ میرے محترم سامعین، وہ ہمارے ساتھ یہ کریں، وہ ہمارے نبی کے خاکے بنائیں اور حضور کی توہین کریں اور سرکاری سطح پہ کریں، اور ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوں تو ہم ان کے بسکٹ بھی خریدنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکیں۔ بلال احمد خان قادری نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو سمجھا دیا۔ یقین جانیے ہمارا امتحان بڑا آسان ہے، ہم صرف ان کی چیزیں نہ خرید کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ جتنے دکاندار یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں گزارش بھی نہیں کرتا، درخواست بھی نہیں، التماس بھی نہیں، التجا بھی نہیں، میں انتباہ کر رہا ہوں۔ آئیے ان کے لیے انتباہ ہے کہ باز آ جائیں فرانس کے بسکٹ بیچنے، ورنہ یہ بسکٹ قبر کے اندھیرے میں بڑے تنگ کرے۔ یہ نہ سمجھے ایک پیکٹ، یہ پیکٹ قبر میں کتنا بھاری پڑے گا ہماری عقلیں بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ بچے بسکٹ لینے جائیں انہیں بتا دیں جس کے اوپر ایل اور یو لکھا ہے ہم نے وہ نہیں کھانا بیٹا۔ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے کارٹون اور خاکے بناتے ہیں، ہم ان کے بسکٹوں کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ 1 کروڑ انعام کا لالچ، رب کعبہ کی عزت کی قسم، یہاں پہ ہم بیٹھ کے ہمیں بابا جی خادم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کی جرأت نے اتنا غیرت مند بنا دیا ہے۔ یہ 1 کروڑ کا انعام تو ایک طرف، روئے زمین کی نعمتیں بھی لا کے ہمارے سامنے رکھ دے، دنیا کے خزانے رکھ دے، رب کعبہ کی عزت کی قسم جان دے سکتے ہیں، مگر نبی کے گستاخوں کے ساتھ کوئی تعلق ہم کبھی بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے سامنے غازی صاحب کے بھائی بیٹھے ہیں۔ ویسے تو اسلام کی تاریخ میں بڑے غازی گزرے ہیں،
مگر غازی ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ ان کے اندر یہ انفرادیت تھی، انہوں نے اس صدی کے اس گستاخ کو مارا ہے جو سب سے طاقتور عہدے کے اوپر بیٹھا ہے۔ اتنا بڑا گستاخ کبھی بھی نہیں مارا گیا۔ ظاہر ہے وہ اتنے طاقتور عہدے پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس قوت نافذہ تھی، انہوں نے اسے مارا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ دیکھیے جتنے بھی گستاخ مارے گئے، حضرت غازی صاحب نے سب سے طاقتور عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے گستاخ کو مارا۔ کوئی گستاخ اتنے طاقتور عہدے پہ نہیں پہنچ جاتا۔ اس نے گستاخی کی امتحان شروع ہو گیا اور غازی صاحب پہلی پوزیشن لے گئے، بلکہ ان کو پہلی پوزیشن بارگاہ رسالت سے عطا کر دی۔ اگر ہم یہ بسکٹ خریدتے رہے تو قیامت کے دن غازی صاحب ادھر ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ میرا نام لے کے اپنی تقریریں چمکاتے تھے، میرا نام لے لے کے اپنی تحریکوں کو طاقت دیا کرتے تھے، میرا نام لے لے کے اپنی شانیں بڑھایا کرتے تھے۔ میں تو وہ غیرت مند تھا، 2 سال کا بیٹا جسے انہوں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، جوان بیوی جس کے ساتھ ارمان پورے بھی نہیں ہوئے، اور پھانسی کی رات بیٹا دامن کھینچ کے کہتا ہے بابا آؤ گھر چلے، اور وہ اپنے آپ کو پھانسی کے پھٹے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اتنی ہمت اور جرت کیسے آئی؟ تو بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا جواب تھا بیٹا ادھر کھینچ رہا تھا، اللہ کے رسول ادھر بلا رہے ہیں۔ تو وہ ہم سے پوچھیں گے تو صحیح نا کہ میں نے جان قربان کر دی، میں نے بیٹے کی جدائی گوارا کر دی، سب کچھ چھوڑ دیا، نوکری کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ تم کیسے عاشق رسول سے اپنے آپ کو فرانس کی چیزیں خریدنے سے بھی باز نہیں رکھ سکے؟ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا امتحان بڑا آسان ہے۔ اور جے لمبے میں آپ کو گنتی کے اوپر اگر آپ کہیں گے تو وہ دکاندار ملوا دوں گا جنہوں نے فرانس کی گستاخی کرنے کے بعد سارے بسکٹ پنڈ کے اندر باندھ کے دریا کے اندر پھینک دیے، اور انہوں نے پھر بیچے نہیں۔ اور میں نے پھر ان سے پوچھا کوئی صحت میں کمی آئی؟ وہ بھوکے مر گئے ہو، فاقے پڑ گئے، دکان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا شاہ جی رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب سے ان منحوسوں کی چیزیں دکان سے نکلی ہیں اللہ نے ہمارے وارے نیارے کر دی۔ سب سے زیادہ امتحان ہم خریداروں کا ہے جو ہم دکاندار نہیں ہیں۔ ہم خریدنا چھوڑ دیں، دکاندار رکھنا چھوڑ دیں۔ لہذا ہمیں چاہیے، یہ بڑا آسان سا رستہ ہے، اس کے اوپر ضرور عمل کریں۔ ان کا پیٹرول اپنے گاڑی کے اندر نہ ڈلتا، ان کے ٹائر جس گاڑی کو چڑھے ہوں اس کے اوپر آپ بیٹھنا دوبارہ نہ کریں۔ مچلن کے ٹائر جس کو چڑھے ہوں، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی یہ والے ٹائر لیتا، لیکن جب سے گستاخی ہوئی ہے میں نے ذہن سے ان ٹائروں کا خیال ہی نکال دیا ہے۔ آپ بھی عہد اور ارادہ کر لیں کہ جب بس پہ بیٹھیں گے سب سے پہلے ٹائر دیکھیں گے، اگر گستاخوں کے ملک کے ٹائر ہیں ہم اس کے اوپر سفر کرنا بھی گوارا نہیں کریں۔ یہ امتحان جو ہے یہ عوام کا امتحان ہے۔ ہمارے سامنے تو زندہ مثالیں ہیں، حضرت غازی صاحب کی مثال سامنے ہے۔ جس گستاخ کو بھی مارا گیا مارنے والا اکیلا تھا، بچانے والے بہت سارے تھے۔ غازی المدین راجپال کو بچانے کے مارنے کے لیے گئے اتنی سی چھری لے کر، اور جو اس کے گارڈ تھے وہ اس زمانے میں بھی بندوقیں پکڑ کے حفاظت کے لیے کھڑے تھے، چھری سے اس کو مار کے واپس آئے، بندوقیں سیدھا کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت غازی صاحب نے گستاخ کو مارا، ساتھ اور گارڈ بھی تھے، آتشی اسلحہ تھا۔ جس طرح کی بندوق حضرت غازی صاحب کے پاس تھی اسی طرح کی باقی محافظوں کے پاس تھی۔ کام ان کا یہ تھا اگر اس پہ حملہ ہو تو حملہ کرنے والے کو بھون کے رکھ دینا ہے، لیکن میرے محترم سامعین غازی صاحب نے دن دہاڑے بباغ دوحل علیہ اعلان گستاخ کو جہنم رسید کیا۔ جو باقی پہرے دار کھڑے تھے وہ اپنی بندوقیں بھی سیدھی نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ کا وعدہ ہے جو میرے نبی کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتا ہے، نہ ماننے والوں کے دلوں میں اللہ نے فرمایا مجھ سے بھی زیادہ اس کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا
آئیے میرے محترم سامعین، میں تقریر سمیٹتا ہوں۔ میں امیر تحریک لبیک ضلع جہلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری مسجد کو اس کانفرنس کے لیے منتخب کیا۔ یہ ہمارے لیے ساتھوں کی معراج ہے۔ مسجد کی انتظامیہ اور انتظامیہ کے تمام ارکان اور افراد جتنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے جلسے کے انتظامات کیے اور دن رات ایک کیے، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔